اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، سو ہم نے انہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ انجام دیتے تھے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ افامن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون، کیا اب بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر رات کو آ پہنچے، اس حال میں کہ وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون، یا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر دن چڑھے آ جائے، اس حال میں کہ وہ دنیا میں مدہوش ہو کر کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا وہ لوگ اللہ کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ پس اللہ کی مخفی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوا کرتا سوائے نقصان اٹھانے والی قوم کے۔ اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، کیا یہ بات بھی ان لوگوں کو شعور و ہدایت نہیں دیتی جو ایک زمانے میں زمین پر رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد خود زمین کے وارث بن رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے باعث انہیں بھی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگا دیں گے، سو وہ حق کو سن سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 101 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تلک القریٰ، یہ وہ بستیاں ہیں، نقص علیک من انبائہا، جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً بے شک ان کے پاس آئے رسول ان کے بالبینات روشن نشانیاں لے کے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ اس قابل
تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے۔ کذالک یطبع علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اور میں نے نہ پایا اکثر ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا نباہ نہ پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھجوایا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباری سرداروں کے پاس، فظلموا بہا، پھر انہوں نے ظلم کیا ان دلائل اور معجزات کے ساتھ، ایمان نہ لائے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا انجام فساد پھیلانے والوں کا۔ سامعین اکرام، یہ یعنی پیغمبروں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور اس کے بعد جو ہیں یہ آخری واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اور تھوڑا سا اگر آپ غور کریں اس مضمون پہ، اور یقیناً غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو بھجوایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ہے کہ اسے سوچے اور سمجھے، تو سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہے۔ تو سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی ایک طویل فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ہر قوم نے اپنی پیغمبر کی اس کو جھٹلایا ہے، اس کی تعلیم کو، تھوڑے لوگ ہی ان پہ ایمان لائے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں، جو ہم نے آیت نمبر 101 پڑھی ہے، اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دیتا ہے کسی کی بھی ذریعے، اپنے رسول کے ذریعے، یا نائب رسول کے ذریعے، یا اہل حق جتنے بھی ہیں۔ کیونکہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، پھر وہ اپنی ذمہ داری کو واسطوں سے، ذریعوں سے پورا کر دیتا ہے، اور وہ ذریعہ سب سے بڑا اس کا پیغمبر ہے، ان کے پاس اپنی وحی بھجواتا ہے، وہ قوم کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوم رسول کی تعلیم کو جھٹلا دے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں خاص طور پہ یہ ہے کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی یہ وہ سنت ہے جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی، کہ جو لوگ حق سے انکار کرتے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، یعنی ان کی پھر بات سمجھ میں نہیں آتی، حق بات، سچ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ انکار کر چکے ہیں، تو پھر وہ انکار پر اڑے رہتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ناحق باتیں ہیں وہ حق معلوم ہوتی ہیں، اور جو حق ہے وہ ناحق معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی آج کے سبق میں ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، سنت ہے، اور یہ ایک طریقہ کار ہے، یعنی ہر وہ بات جسے آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو آپ کیسے پھر کوئی آپ کو سمجھا سکے گا، آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پہ اگر دوسرے الفاظ میں یہ بات کہوں کہ آدمی سویا ہوا ہے تو آپ اسے جگا لیں، لیکن جاگا ہوا آدمی اگر اپنے آپ کو سلا لے اور زبردستی آنکھیں بند کر لے تو پھر اسے کون جگائے گا؟ وہ تو یعنی اس نے خود ہی آنکھیں بند کر لی اپنی۔ تو اس آیت میں یہ مضمون ہے، تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ وہ بستیاں ہیں، قریٰ بستیاں، نقص علیک، ان کے حالات ہم نے آپ پہ بیان کر دیے ہیں،
اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کے آئے حق کی، دلائل کے ساتھ ان کو حق پیش کیا، تو فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، تو پھر وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لاتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یعنی ایک حق بات کسی نے آپ کو پیش کی اور وہ آپ کے نفس کو ناگوار گزری، آپ نے اس کو فوراً رد کر دیا۔ اب چاہے اگلا جتنی مرضی دلائل اور دیتا رہے، آپ نے چونکہ اپنے مفادات کے اس بات کو خلاف پایا، آپ نے اس کو انکار کر دیا۔ اب اگلا جتنی بھی دلائل دیتا رہے اور تو یہ تو پھر نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب۔ ابو جہل جو تھا اس کو معلوم تھا کہ یہ حق ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے توفیق تو نہیں دی۔ یہی قانون ہے، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، بہت سے لوگوں کو میں نے نہیں پایا عہد کا وفا کرنے والا۔ سامعین اکرام، ایک عہد ہم نے بھی کیا ہوا ہے اور ہم میں سے ہر ایک نے کیا ہوا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ جو الست یعنی پیدائش سے پہلے یوم ازل میں جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، ایک وہ وعدہ ہے، اور پھر یعنی اس وعدے کی بھی لوگ پاسداری نہیں کرتے، باوجود یہ کہ پیغمبر ان کو یاد دلاتے ہیں وہ وعدہ۔ اور پھر وہ لوگ جو ہیں جو ایمان لا کے پھر عمل نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے سامعین اکرام، آج کے حالات کے تناظر میں ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں، اور کلمہ کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے مجھے، تو ہی میرا مطلوب ہے، تو ہی میرا محبوب ہے، اور تو ہی میرا مقصود ہے، اور تو ہی میرا معبود ہے۔ یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کلمہ شہادت پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اس کی عملی گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں نے اکثر کو اپنے عہد کا وفا کرنے والا نہیں پایا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اکثر کو میں نے نافرمان ہی پایا۔ فاسق کہتے ہیں نافرمان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے بعد میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں کیا تھیں؟ ایک تو واضح دلائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو انہوں نے دلائل دیے، وہ معجزات، فظلموا بہا، انہوں نے پھر ان معجزات اور دلائل کے ساتھ ظلم کیا، یعنی نہ مانا اسے۔ تو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو کیا ہوا انجام، جو فساد پھیلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہا موسیٰ نے اے فرعون میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقولا، مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ میں نہ کہوں، لا اقولا میں نہ کہوں، علی اللہ اللہ کے اوپر، الا الحق لیکن سچی بات، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس میں تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لایا ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھجوا دو، ان کو چھوڑ دو۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے لاؤ، سامنے لاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈال دیا، فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ صریحاً اژدہا بن گیا، ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور
اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا، یعنی یہاں گریبان کے لفظ نہیں ہے لیکن دوسری جگہ ہیں، اخرج یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، نزع یدہ، نکالا اپنے ہاتھ، فیضا ہی بیضاء للناظرین، پس وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے قوم فرعون کی، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون نے کہا، قالو، انہوں نے کہا درباریوں نے، ارجہ، تم اس کو مؤخر کر دو، اس کو موقع دو، مؤخر کر دو، مہلت دو، وَأَخَاؤ، اس کو بھائی کو، وَأَرْسِلْ، بھجواؤ، فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، مختلف شہروں میں، مدائن شہروں میں، حاشرین وہ پیادے افراد، جمع کرنے والے افراد جو ہوتے ہیں حاشرین، یأتوک بکل ساحر علیم، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ وجاء السحرۃ، آگے جادوگر فرعون سے کہا، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، فرعون ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا اگر ہم غالب آ گئے؟ قال نعم، فرعون نے کہا کیوں نہیں، وانکم اذا لمن المقربین، اور تم تو میرے مقربین سے، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، موسیٰ علیہ السلام سے ان جادوگروں نے پوچھا کہ موسیٰ تم آپ اپنا کرتب دکھاتے ہیں یا ہم ہی ڈالنے والے ہو جائیں، یعنی پہلے ہم دکھا دیں کہ آپ؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، مسحور کر دیں لوگوں کی نگاہیں، واسترہبوہم، اور انہیں ڈرا دیا، وجاؤ بسحر عظیم، اور بڑا زبردست جادو سامنے لے آئے۔ سامنے نکلا، میں تلاوت کرتا ہوں، اب تک آپ تلاوت کو دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک القری نقص علیک من انبائہا، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کروں گا، آپ ترجمہ سنائیے۔ تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ
کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ میں ترجمہ دہراتا ہوں کہ تلک القریٰ، یہ وہ بستیاں ہیں، نقص علیک جن کی خبریں، من انبائها جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل لے کے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ پس وہ ایمان لانے والے نہ تھے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ناشکروں کے دلوں پہ۔ یہ تھوڑا سا سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، حق جب بھی آپ کے سامنے کوئی پیش کرے فوراً اس بات کو مان لیں اور اس پہ عمل کی کوشش شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یا دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، اور ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے پھر، لیکن ابھی ہمارا وہ وقت نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے مہر لگ جاتی ہے، اس کے یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے نہ پایا اکثر ان میں سے ان کو عہد کا پابند نہ پایا۔ ام وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور اکثر ان میں نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بہا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھجوایا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، انہوں نے ان دلائل اور معجزات کے ساتھ ظلم کیا، یعنی اس کا حق ادا نہ کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھیے کیا ہوا انجام مفسدوں کا۔ قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھے یہی ذیب دیتا ہے کہ میں نہ کہوں اللہ پہ لیکن حق بات، حق کے سوا کچھ بھی نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل، تمہارے واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، تو بھجوا دو میرے ساتھ بنی اسرائیل۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اس کو دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، انہوں نے اپنا عصا لاٹھی جو ہے وہ نیچے ڈال دی تو وہ اژدہا بن گیا، مبین واضح۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ سفید بن گیا، چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، فرعون نے کہا یہ تمہیں تو اس کا ارادہ یہ ہے، یرید اس کا چاہتا یہ ہے ان یخرجکم من ارضکم کہ تمہیں اپنے وطن سے نکال دے، فماذا تأمرون پس کیا مشورہ ہے تمہارا۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین،
उन्होंने कहा इसको मोहलत दे दो और इसके भाई को और भिजवाओ शहरों में प्यादे ऐलानची, या तू कभी कुल्ल साहिर अलीम, जो तुम्हारे पास माहिर जादूगरों को लेके आए। वजा अस्सहरत तो फिरौन, जादूगर आए और उन्होंने फिरौन से कहा कालू इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, क्या हमारे लिए कोई मुआविजा होगा अगर हम गालिब आ गए। काल नाम व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, उसने कहा क्यों नहीं, तुम तो मेरे मुकर्रब बन जाओगे। कालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन, उन्होंने कहा ए मूसा आप डालते हैं या हम डालने वाले हो जाएं, डालने वालों में से हो जाएं। काल अलकू, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम डालो। फलम्मा अलकू सहरू आयुन नास वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अजीम, जब डाला उन्होंने सहरू, मसहूर कर दी लोगों की निगाहें, यानी लोगों की नज़रबंदी कर दी, जादू लोगों की नज़रों पे किया। वस्तरहबूहुम, और उनको खौफज़दा कर दिया। वजाऊ बिसिहरिन अजीम, और वो अजीम जादू लेके, बड़ा जादू उन्होंने दिखा दिया। अब इन आयात की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। तिल्कल कुरान नक़ुस्सु अलैक मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिक यत्बअु अल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन। These towns, we narrate to you some of their tales. Their messengers came to them with the clear signs, but they would not believe in what they had rejected previously. Thus God seals the hearts of the disbelievers. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. We found most of them untrue to their covenants. We found most of them corrupt. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Then, after them, we sent Moses with our miracles to Pharaoh and his establishment, but they denounced them. So consider the end of the evildoers. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Moses said, O Pharaoh, I am a messenger from the Lord of the worlds. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. It is only proper that I should not say about God anything other than the truth. I have come to you with clear evidence from your Lord, so let the children of Israel go with me. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. He said, if you brought a miracle, then present it, if you are truthful. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. So he threw his staff, and it was an apparent serpent.
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. And he pulled out his hand, and it was white to the onlookers. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. The notables among Pharaoh's people said, "This is really a skilled magician. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون." He wants to evict you from your land, so what do you recommend? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. They said, "Put him off, and his brother, and send heralds to the cities. يأتوك بكل ساحر عليم. And let them bring you every skillful magician." وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. The magicians came to Pharaoh, and said, "Surely there is a reward for us, if we are the victors." قال نعم وإنكم لمن المقربين. He said, "Yes, and you will be among my favorites." قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. They said, "O Moses, either you throw, or we are the ones to throw." قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. He said, "You throw." And when they threw, they beguiled the eyes of the people, and intimidated them, and produced a mighty magic. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.